بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذبیح اسماعیل علیہ السلام سے ذبیح حسین علیہ السلام تک پر ہم لوگ بات کر رہے تھے، اور ابن اساکر اور طبرانی میں سلمہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا حسین 60 ہجری کے ختم ہونے پر شہید کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے تھے کہ مولا ہمیں 60 ہجری کا خاتمہ زندگی میں نہ دکھانا، چونکہ حضور نے اس کے اختتام پر حسین کی شہادت کی خبر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چونکہ حسین کو ذبح عظیم بنایا گیا تھا اور لگتے جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کے ناطے قربانی مصطفیٰ کا مظہر بنایا گیا تھا، اس لیے امام حسین کے جسم کو جسم مصطفیٰ سے مشابہت دی گئی تھی۔ حضور کے وصال کے بعد جو اداس ہوتا تھا جب کسی کو مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار کرنا ہوتا تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے در دولت پر اور علی شیر خدا کے در دولت پر آ کر حسن اور حسین کا دیدار کرتے، مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان مصطفیٰ سے اتنی شہرت پا چکی تھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب سیدنا علی شیر خدا جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے اپنے زمانے میں، تو جب نینوا کے علاقے میں پہنچے اور میدان کربلا سے گزرنے لگے تو روایت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا کو ایک میدان آیا جہاں حضرت علی شیر خدا رک گئے اور اس زمین کو دیکھنے لگے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے ابو عبداللہ حسین صبر کرنا، اے ابو عبداللہ حسین صبر کرنا، ابو عبداللہ حسین صبر کرنا۔ ہم سہم گئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ عرض کیا، شیر خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، میں نے تاجدار کائنات سے سنا ہے کہ میدان کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا۔ وقت تو بعد میں آئے گا، مگر میں روح حسین کو اس دھرتی پر کھڑے ہو کر صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شہادت حسین کی خبر دی اور فرمایا، جبرائیل نے مجھے مقتل حسین میدان کربلا کی مٹی لا کر دی ہے، اور وہ مٹی آقا علیہ السلام نے مجھے عطا فرما دی ایک شیشی میں، اور فرمایا یہ میرے شہزادے حسین کی مقتل کی مشہد کی کربلا کی مٹی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ فرمایا، سلمہ دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے اس دن سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ اب سلمہ کہتی ہیں کہ میں وہ مٹی سنبھال کر رکھتی رہی حتیٰ کہ وہ 60 برس ہجری کی گزر گئے۔ 61 ہجری کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ المومنین حضرت سلمہ فرماتی ہیں، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی تھی، میں خواب میں دیکھا کہ اچانک تاجدار کائنات خواب میں تشریف لے آئے اور وہ رو رہے ہیں، ان کے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں اور ان کے سر انور پر خاک پڑی ہوئی ہے، ان کے ریش مبارک گرد آلود ہے۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت کیوں ہے؟ میرے آقا نے روتے ہوئے فرمایا، سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میں ابھی شہادت حسین کے منظر سے آ رہا ہوں۔ ادھر سلمہ نے آقا کو خواب میں دیکھا، ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، میں لیٹا ہوا ہوں، میں نے اچانک خواب میں دیکھا۔ احمد بن حنبل حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ حضور تشریف لائے، پریشان حال ہے، اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں یعنی کہ دستے مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے؟ آقا نے فرمایا، ابن عباس یہ مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون شہادت ہے
کہ آج سارا دن میرا کربلا میں گزرا۔ حسین اور اس کے اصحاب خانوادہ رسول کے پاکیزہ تن اور حسین کے رفقا آج یزیدی لشکر کفر کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں، اور میں سارا دن ارض کربلا میں اس منظر میں کھڑا ہو کر ان کے خون کا ایک ایک قطرہ شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ اگر کوئی اعتراض کرنے والا سوال کرے کہ 72 تن شہید ہوئے تھے تو 72 تنوں کا خون شہادت ایک شیشی میں کیسے بند ہو گیا؟ تو ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ اسی طرح جیسے 1400 صحابی کا غسل کا پانی مصطفیٰ کے ایک لوٹے میں بند ہو گیا تھا۔ تو دوستو، یہ 10 محرم الحرام 9 محرم کی شب سے شروع کرتے ہیں کہ 9 محرم الحرام کو امام حسین اور عصر کا وقت ہے۔ تھکے ہارے جسم کے ساتھ اپنے خیمے کے سامنے میدانی کربلا کی ریت پر بیٹھے ہیں۔ اپنی تلوار سے سر کی ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی۔ 10 محرم یعنی اگلے دن یوم عاشور کا انتظار کر رہے ہیں۔ آنکھ لگ گئی اور ادھر ابن سعد فیصلہ فائنل ہو جانے کے بعد حکم دیا کہ حسین اور اس کے لشکر پر حملہ کر دو۔ حملے کی تیاری کر دی اور حملہ کرنے کے لیے امام علی مقام کے اور اہل بیت و اطہار کے خیموں کے قریب یزیدی لشکر پہنچ گیا۔ یزیدی لشکر کا شور سن کر سیدنا امام علی مقام کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائی اور امام حسین کے پاس آ کر آپ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر اوپر اٹھایا اور پوچھا، زینب کیا بات ہے؟ عرض کیا، امام علی مقام، یزید کا لشکر حملے کی تیاری کر چکا ہے۔ فرمانے لگے، زینب ہم بھی تیاری کر چکے ہیں۔ بھائی جان، تیاری سے کیا مراد ہے؟ ابھی میری آنکھ لگی اور نانا جان تشریف لائے تھے اور خواب میں حضور کو دیکھا اور وہ بتا کر گئے ہیں کہ اب تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو، ہم انتظار میں ہیں۔ حضرت زینب فرمانے لگی، ہائے مصیبت کی گھڑی آ گئی۔ فرمایا، زینب افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ امام علی مقام نے عباس کے ذریعے یزیدیوں سے اس شب کی مہلت مانگ لی کہ جنگ کا آغاز کل سے کریں گے، یعنی یوم عاشورہ سے۔ آج کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے رب کے حضور جی بھر کر عبادت کر سکوں، اس حیات ظاہری کے آخری سجدے کر سکوں۔ کل فیصلہ کر کے جنگ کا آغاز کر دینا۔ امام علی مقام نے شب عاشورہ کی مہلت لے لی۔ جب وہ لشکر واپس چلا گیا، آپ اپنے خیموں کے قریب آئے۔ امام ابن کثیر روایت کرتے ہیں اور امام طبری بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے رفقا کو جمع کیا۔ آپ نے وہ مسافر جو مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں سے چلے تھے جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ کل کا دن دشمنوں سے مقابلے کا دن ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل کا یوم شہادت ہے۔ بڑی کڑی آزمائش اور مصیبت کی گھڑی آنے والی ہے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ واپس اپنے اپنے گھروں وطنوں کو چلے جاؤ، اپنی جان اس کڑی گھڑی سے بچا لو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن اپنے نانا کے حضور تمہاری بے وفائی کا شکوہ نہیں کروں گا، اور گواہی دوں گا کہ یہ وفادار تھے۔ میں نے انہیں کربلا کے میدان سے واپس بھیج دیا تھا، اور جس جس کو لے جانا چاہتے ہو ساتھ لے جاؤ۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ یزیدیوں کو صرف میری گردن چاہیے، جب یہ میری گردن کاٹ لیں گے تو ان کی ہوس ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تم اپنی جانیں بچاؤ اور حفظ و امان سے واپس چلے جاؤ۔ تمام لشکر کے وفاداروں نے، تمام شہزادوں نے اور آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ امام علی مقام، خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر واپس نہ جائیں، اور خدا نہ کرے کہ آپ نہ رہیں تو ہم نے رہ کر کیا کرنا ہے اس دنیا میں؟ ہم مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، ہماری گردنیں آپ کے قدموں میں گریں گی، ہمارا تن آپ کے قدموں میں گرے گا، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آج ہماری آخری شب ہے، سجدے میں گر کر رب کے حضور عبادت کر لو۔ تو رات ساری عبادت میں گزری، مناجات میں گزری، رب کو مناتے ہوئے گزری۔ ہائے، وہ کتنی مشکل گھڑی تھی کہ
تمام اہل بیت کو معلوم تھا کہ کل ہماری شہادت ہونی ہے۔ وہ کیسے لمحات ہوں گے جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ کل میری موت واقع ہو جانی ہے۔ ان کی پھر بھی کوشش رہی کہ وہ رب کو منائیں، اور آج ہم ہیں کہ ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں اور ہم ہار جاتے ہیں، ہم رب سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا کیوں؟ الہی ہم سب کو تمام اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہماری بھی بخشش فرمائے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ ٹاپک آگے مزید بھی ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا۔ جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔